بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ سفید بالوں کو مت کھیلا کرو۔ اگر تم مسلمان ہو تو یہ سفید بال قیامت کے دن تمہارے لیے نور بن کر ابھریں گے۔ جس مسلمان کے بال سفید ہو گئے ہوں تو اس کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جائے گی، یہ گناہ ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے فی بال کے بدلے میں درجات بلند کیے جائیں گے۔ حضرت مولا علی شیر خدا جیسے قدسی روایت کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے جب میرے بندے کی عمر 40 سال کی ہو جاتی ہے میں اس کو 3 قسم کے امراض سے محفوظ کر لیتا ہوں: جنون یعنی دوانگی، جزام یعنی کوڑ اور برس سے عافیت دے دیتا ہوں۔ جزام یعنی کوڑ جس میں ہاتھ گل جاتے ہیں، اور برس سے مراد جلد کا سفید داغ۔ اس کا مطلب یہ ہوا 40 سال کی عمر کے بعد اس امراض کا وقوع بہت کم ہو جاتا ہے۔ جب میرے بندے کی عمر 50 سال ہو جاتی ہے تو اس کا قیامت کے دن حساب و کتاب بہت ہی آسان کر دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بندہ 50 سال کی عمر سے اوپر ہو جاتا ہے تو جب وہ مر جائے گا قیامت کے دن اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ جب بندہ 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو میں توبہ اور رجوع کو اس کا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب بندے کی عمر 60 سال کی ہو جاتی ہے اس بندے کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور توبہ کرنے سے لگن اور پیار ہو جاتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جب بندے کی عمر 70 سال کی ہو جاتی ہے، جب بندہ 70 سال سے زیادہ عمر کا ہو جاتا ہے تو میرے فرشتے اس پیار محبت کرتے ہیں۔ جب کسی بندے کی عمر 80 سال یا پھر اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے نامہ مال میں اس کی نیکیاں ہی درج کی جاتی ہیں، تو اس کے گناہوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جس کسی بندے کی عمر 90 سال سے زیادہ ہو جاتی ہے تو فرشتے اس بندے کو کہتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا قیدی ہے، اس بندے کے سب گناہ کو بخش دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بندہ 90 سال کا یا پھر اس سے زیادہ عمر کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے جسم میں روح کو قید کر کے رکھا ہے۔ اس کی دنیا میں رہنے کی مدت پوری ہو چکی ہے، بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کا انتظار ہے۔ جبکہ بندہ اس سے بھی زیادہ عمر کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ مال میں ہمیشہ نیکیاں ہی لکھتا رہتا ہے۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو اس کے نامہ مال میں کوئی گناہ درج نہیں کیا جاتا۔ ارذل عمر سے مراد وہ عمر ہے جس میں انسان بہت ہی بوڑھا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے ہوش و حواس قائم نہیں رکھ پاتا، ہر وقت ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ ایسے بندے کی توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت سعید بن مسیب کو جو فرماتے ہوئے سنا ہے، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید ہوئے تھے، انہوں نے اپنی مونچھیں کتری جب بہت ہی بوڑھے ہو گئے تھے، انہیں اپنے جسم پر سفید بال کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے، یا اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ ابراہیم یہ بڑھاپا ہے، یعنی یہ اس بڑھاپے کی علامت ہے جو علم و دانش میں اضافہ کا باعث اور عزم و وقار کا ذریعہ ہے۔ اس کی وجہ سے لہو لعب کی ہے، مشغولیت اور گناہوں کا ارتکاب سے باز رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ جو تیری بڑی نعمت عظمت ہے، لہذا یا اللہ تعالیٰ میرے وقار میں اضافہ فرما۔ مالک مشکوک شریف عباس کا بیان حدیث 415۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جو بندہ مومن ہے اور وہ بوڑھا ہو گیا، یہ بڑھاپا اس کے لیے نور بن کر جائے گا۔ ایک بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سوال کیا، یا رسول اللہ چاند لوگ جب ان کو سفید بال آتے ہیں تو سفید بال کو اکھاڑتے ہیں، اس پر آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا دل کرتا ہے کہ نور کو اکھاڑ دے۔ السلس الصحیح 3331 الترغیب۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی میرے پاس سے ہو کر گئے ہیں،
انہیں فرمایا ہے قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک بندے نے 500 سال تک ایک پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ وہ پہاڑ سمندر کے بالکل درمیان میں تھا۔ یہ پہاڑ کی لمبائی 30 مربع میل ہے، اس کے ارد گرد سینکڑوں میل سمندر پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے پہاڑ میں ہی چشمہ جاری کر رکھا تھا، وہ اس چشمے سے میری نعمت کا نظارہ لے سکے۔ اس پہاڑ پر ایک انار کا درخت اگوایا دیا ہے، وہ بندہ اس پہاڑ سے اتر کر اگر بھوک ہوتی تو انار کھاتا اور پیاس لگتی تو چشمے کا پانی پی لیتا، پھر وضو کر کے پہاڑ پر چلا جاتا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ میری وفات ہونے والی ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے سجدے کی حالت میں موت آئے۔ اللہ تعالیٰ نے سجدے کی حالت میں ان کی جان ہی نکالی۔ اس نے عرض کی مولا میرے جسم کو محفوظ رکھا جائے، جب وہ قیامت آئے تو مجھے سجدے کی حالت میں ہی اٹھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ فرشتے فرماتے ہیں ہم آسمانوں سے اترتے اور چڑھتے اس بندے کو سجدے کی حالت میں ہی دیکھتے ہیں۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اس کو سجدے کی حالت میں ہی اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا۔ وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ تعالیٰ میرے مال کی وجہ سے مجھے جنت میں کیوں نہیں داخل کیا جا رہا؟ تو اسے 3 بار یہی اس بندے سے کہا جائے گا میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا۔ تو وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ تعالیٰ میرے مال کی وجہ سے مجھے جنت میں کیوں نہیں داخل کیا جا رہا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو بھی نعمتیں میں نے عطا کی اس کا اور اس کے اعمال کا حساب کیا جائے، بس اس کے جسم کے ایک حصے کے بدلے ہی اس کے 500 سال کی ساری عبادت کا نامہ اعمال ختم ہو جائے گا۔ باقی جسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے زائد ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دے گا اس بندے کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ جب اس کو آگ میں ڈالنے کے لیے جانے لگیں گے تو یہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ہی جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ پھر اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اس کو میرے پاس لے آؤ۔ جب اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم کو 500 سال تک عبادت کرنے کی ہمت اور طاقت کس نے عطا کی؟ یہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ تعالیٰ آپ نے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا کہ تم کو انار کا درخت اور چشمہ جیسی نعمت کس نے عطا کی؟ یہ بندہ فرمائے گا یا اللہ تعالیٰ مجھ کو جو کچھ بھی عطا کیا تھا وہ آپ نے ہی عطا کیا تھا، آپ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میری رحمت بہت ہی وسیع ہے، اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا تمام جہاں کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہیں، کہا کہ تم جہاں کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہیں، اللہ کریم ہمیں بھی اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے اور بروز قیامت ہمارے ساختہ میں نرمی عطا فرمائے، بلکہ اس سے اللہ پاک ہمیں بغیر سابقہ اپنی رحمت کے سبب جنت فردوس میں عطا فرمائے۔ دل مانے تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ میں اللہ کا نام ایک نام لکھ دیں، شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کو، اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔